عزت پر بات کرتے ہیں اور نڈر ہو کر بے باک ہو کر بات کرتے ہیں، یہ جرم ہے کہ سرکار کے مجاہدوں کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جانیں قربان کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، عذاب دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بات کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک بڑی جرنل سی بات ہے کہ پاکستان کا آئین اتنی موٹی کتاب پر مشتمل ہے، جو پاکستان کا مکمل آئین ہے، جس میں پاکستان کے سارے قانون لکھے ہیں، وہ تقریباً اتنی موٹی کتاب ہے۔ اب اس میں سے ہمیں ہر دفعہ جو چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی ہے وہ صرف اسی قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی ہے جس قانون کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ہے، سرکار کی عزت کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم 295 کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمیم کے لیے صرف یہی آئین میں بچا ہے، اور باقی قوانین ان کو بعد میں کہتے ہیں جی غلطی سے ہو گیا تھا، تو غلطی کیا ہمیشہ سرکار کی ناموس پر ہوتی ہے؟ اور یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یاران گرامی، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ جب ظالم حکومت دلیل پر بات نہیں کرتی یا دلیل میں سچی ثابت نہیں ہوتی تو پھر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، ظلم کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے ظالم اور جابر حکمرانوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا نا، تو پہلے مناظرہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں مذاکرات ہوئے تھے۔ اب مذاکرات کیا ہوئے تھے؟ نمرود نے کہا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مجھے سجدہ کیا جائے، میری عبادت کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھول پہ سر کو جھکا دیا، میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا، میرا نصیب میرے، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا، میرا نصیب میرے۔ ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم، ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا۔ حمد و ثنا کے بعد یاران طریقت، برادران اسلام، آج جمعہ المبارک ہے اور اللہ کا احسان ہے
کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے۔ اس روئے زمین پر کئی طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، کئی طرح کی محافل ہوتی ہیں۔ کہیں پر کوئی شادی کا اجتماع ہے، کہیں پر کوئی سیاسی محفل ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ایسا اجتماع اور ایسی محفل جو اللہ کو بھی پسند ہو، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہو، وہ وہی محفل ہے جہاں خدا کا بھی ذکر کیا جائے، اس کے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہمارا مسجد میں جمع ہونا اور اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر کرنا یقیناً رب کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے اور رب کے حبیب کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہے۔ آج قرآن پاک سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یاران گرامی، دراصل معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، فوت ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ اور بڑا رنج پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ بیٹے کے فوت ہو جانے پر باپ کو جو صدمہ ہو سکتا ہے یا جو ہوتا ہے، وہ یقیناً ایک باپ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ آواز تو کھولو اس کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ بڑے پریشان تھے، بڑے غمزدہ تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے کسی دکھ اور صدمے کی وجہ سے آنسوؤں کا بہنا بہت کم ہوا ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانا وہ تو ایک معمول تھا، لیکن کسی صدمے کی وجہ سے، کسی دکھ کی وجہ سے آنسوؤں کا بہہ نکلنا یہ بہت کم ہوا ہے۔ لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے صدمے میں، بڑی تکلیف میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک صدمے کا موقع، ایک دکھ کا موقع تھا،
اور اوپر سے کفار کی طرف سے مزید تانے، اور ایسے موقع پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے سے پریشان ہو اور اتنا بڑا دکھ اور صدمہ پہنچا ہو کہ بیٹا فوت ہو گیا، اور ایسے موقع پر تو دشمن بھی ہمدردی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بھلے دکھاوے کے لیے ہی صحیح، وہ بھی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، صف پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمدردی کے جملے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، اس کے باوجود اس موقع پر دشمن بھی ہمدردی پر آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ محسوس کریں کہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہوگا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صاحبزادے کے فوت ہونے پر غم زدہ ہیں، پریشان ہیں، اور اوپر سے دشمن وہ بھی تانے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ محمد ابتر ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ابتر اصل میں کہتے ہیں نامکمل کو، بے نام و نشان کو، یا بے نسل کو، جس کی آگے نسل نہ چلتی ہو، عربی زبان میں اس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ محمد تو ابتر ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور بندے کی نسل تو اس کے بیٹے سے چلتی ہے، اس کا کام، اس کا مشن اس کے بیٹے سے چلتا ہے، تو اب چونکہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں تو اب یہ جس دین کو لے کر آئے ہیں یہ دین بھی کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہنے والا، اور یہ دین بھی کوئی بہت دیر چلنے والا نہیں ہے، تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا چونکہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اب یہ تانے دشمنوں کی طرف سے، اور ادھر سے یہ صدمہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ادھر سے کفار یہ آوازیں کس رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں کہ یہ بے نام و نشان ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اس وقت جو غم اور پریشانی اور جو صدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر گزرا ہوگا، یہ میرے خیال سرکار کے علاوہ شاید کوئی اور محسوس کر سکے کہ سرکار کس غم سے گزر رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل، میرا حبیب بڑا پریشان ہے، میرا حبیب بڑا غم زدہ ہے، میرا حبیب بڑا دکھ میں گھرا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اے جبریل آپ جاؤ اور میرے حبیب کی تسلی کے لیے یہ لفظ لے کر جاؤ، یہ آیت لے کر جاؤ، یہ سورت لے کر جاؤ، کیا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب آپ اپنے صاحبزادے کی وفات پر غم زدہ نہ ہوں، یا ان دشمنوں کے تانوں پر غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ دشمنوں کے تانے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تو آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ کوثر، انا بے شک ہم نے، اعطینا آپ کو عطا کیا، اعطینا کا آپ کو عطا کیا، الکوثر۔ کوثر آپ کہہ لیجئے کہ پہلے لفظ ہوتا ہے اکثر، اکثر سے آگے آتا ہے کثیر، اور جہاں کثیر کی بھی انتہا ہو جائے اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے، یہ تھوڑی توجہ سے آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی، تھوڑی باریک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے نا، ایک ہے، اور لفظ ارشاد فرمائے کہ انا بے شک ہم نے، ہم تو جمع کے لیے آتا ہے، زیادہ کے لیے آتا ہے، آنا یہ چاہیے تھا کہ انی بے شک میں نے، اللہ واحد ہے تو لفظ آتا انی بے شک میں نے آپ کو کوثر عطا کی، لیکن نہیں، انی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا انا بے شک ہم نے، بے شک ہم نے۔ یا اللہ تیری ذات تو ایک ہے، پھر یہ ہم کس لیے؟
یہ جمع کس لیے؟ یا اللہ اپنے ساتھ اور کن کو شامل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور کون شامل ہوئے ہیں جو جمع ہو گئی؟ ورنہ تو واحد ہونا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری صفتوں میں، میری صفات کے اندر جمال ایک صفت ہے، رحم ایک صفت ہے، کرم ایک صفت ہے، فضل ایک صفت ہے، لیکن یہ صفت میں اپنے دوستوں پر نازل کرتا ہوں۔ اپنے کرم کی، اپنے فضل کی، اپنے رحم کی، اپنے رحمان ہونے کی، رحیم ہونے کی، یہ صفت میں اپنے دوستوں کے ساتھ استعمال کرتا ہوں، اپنے دوستوں پر نازل کرتا ہوں۔ اور میرے دشمنوں کے لیے، جو میرے حبیب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور اپنے دشمنوں کے لیے میرے پاس اور صفات ہیں۔ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں سخت عذاب دینے والا ہوں، میری پکڑ بڑی شدید ہے، میری گرفت بڑی سخت ہے، میں ایک لمحے مہلت دینے والا نہیں ہوں۔ یہ بھی میری صفات ہیں، اور جو میرے حبیب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب میں اپنے مصطفیٰ کے، اپنے حبیب کے دشمنوں کے لیے اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنی صفات کو بھی ساتھ شامل کر کے، اپنے جباریت، اپنی قہاریت، اپنے جلال، اپنے غیظ و غضب کو ساتھ شامل کر کے پھر میں اپنے حبیب کے دشمنوں کو کہہ رہا ہوں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے دشمنوں پر میرے غیظ و غضب اور میرے جلال کا اظہار ہو جائے کہ رب اکیلا یہ بات نہیں فرما رہا بلکہ اپنی ساری صفتوں کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود کثیر کہے بلکہ کوثر کہے، اس کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے یہ ہم نہیں گن سکتے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے جس چیز کو تھوڑا کہا، جس چیز کو تھوڑا کہا، ہم تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرمائیے کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ رب جس کو تھوڑا کہہ رہا ہے، کیا ہم، میں اور آپ اس کو گن سکتے ہیں؟ دنیا کا سامان ہم گن سکتے ہیں؟ ہم گن سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کتنا پیسہ ہے؟ نہیں گن سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت، جان سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کتنا سونا ہے؟ نہیں جان سکتے۔ پوری دنیا میں اس وقت کتنی چاندی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو تھوڑا کہے کہ یہ تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑا ہے، ہم انسان اللہ کے تھوڑے کو بھی نہیں گن سکتے، اور جس کو اللہ کہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی گنتی کون کر سکتا ہے اور اس کو اپنے شمار میں کون لا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ان نعمتوں کا شمار کر سکے، ان نعمتوں کو گن سکے، ان عظمتوں کو گن سکے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ اور جہاں تک رہی بات یہ آپ کے دشمنوں کے تانے کی، کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بے نسل ہو جائیں گے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آپ بے نسل ہو جائیں گے،
جہاں تک آپ کے ان دشمنوں کی بات ہے تو رب کا یہ اعلان سن لیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ ابتر نہیں بلکہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیجئے آج اللہ نے اپنے وعدے کو کیسا پورا کیا ہے کہ سرکار کا بیٹا فوت ہوا تو دشمنوں نے کہا کہ اب نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، یہ آپ کے دشمنوں کی نسل ختم ہوگی، آپ کے دشمنوں کی نسل ختم ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ابو جہل کی اولاد آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں آباد ہے؟ نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ جی میں ابو لہب کی نسل میں سے ہوں، آج کوئی لوگ مشہور ہوں کہ میں عتبہ کی نسل میں سے ہوں، آج کوئی شیبہ کی نسل کے لوگ مشہور ہوں، کوئی آبادی ان کی ہو، کوئی گاؤں ان کا آباد ہو، نہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہاں کہاں ہے تو آپ کو کوئی شہر، کوئی گاؤں سرکار کی اولاد سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ ہر ملک کے اندر اور ہر ملک کے تقریباً ہر شہر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے، سید سادات کرام، سید برادران موجود ہیں۔ تو سرکار کی اولاد اور سرکار کی نسل آج بھی ہر گاؤں شہر کے اندر موجود ہے، لیکن سرکار کے دشمن بے نام و نشان ہو گئے۔ اس وقت جو سرکار کے دشمن تھے آج ان کی اولاد کہیں بھی باقی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے فرمایا ہے حبیب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، اور ایسا ہی ہوا ہے، سرکار کا دشمن بے نام و نشان ہے، اور سرکار علیہ السلام کی نسل اور اولاد ہر جگہ پر الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی اولاد کو مزید سلامت رکھے۔ یاران گرامی، یہ ساری بات عرض کرنے کا جو مقصد تھا، دراصل مقصد یہ تھا کہ جب کوئی انسان یا انسانوں میں سے کوئی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، سرکار علیہ السلام کو ایذا پہنچائیں، تکلیف دیں، تو یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلے اس کو برداشت کر لیں، آقا علیہ السلام بھلے اس کو برداشت کر لیں، لیکن رب کائنات کا جلال کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دی، انہوں نے رب کی ذات کو تکلیف دی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے رسول کو ایذا دی، انہوں نے خدا کو ایذا پہنچائی۔ اور یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نام و نشان کر دیا اور ان کی نسل ختم کر دی، اور ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا ہے۔ اور یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر ہر چوتھے پانچویں مہینے، ہر چھٹے مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ کبھی سرکار کی ختم نبوت کے قانون کو بدل دیا جاتا ہے چوری چھپے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر پہرا دینے والے کو رات کے اندھیرے میں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور کبھی رات کے اندھیرے میں مجاہدین ختم نبوت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پوچھا جائے جرم کیا ہے تو جرم صرف ایک ہے کہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کرتے ہیں، صرف یہ جرم ہے۔ کوئی نشہ نہیں پکڑا گیا، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہوا، کسی طرح کے قانون کو نہیں توڑا گیا، صرف ایک جرم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بولتے ہیں، سرکار کی عزت پر بات کرتے ہیں، اور نڈر ہو کر، بے باک ہو کر بات کرتے ہیں۔ یہ جرم ہے
کہ سرکار کے مجاہدوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جانیں قربان کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، عذاب دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر بات کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک بڑی جرنل سی بات ہے کہ پاکستان کا آئین اتنی موٹی کتاب پر مشتمل ہے، جو پاکستان کا مکمل آئین ہے، جس میں پاکستان کے سارے قانون لکھے ہیں، وہ تقریباً اتنی موٹی کتاب ہے۔ اب اس میں سے ہمیں ہر دفعہ جو چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی ہے وہ صرف اسی قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی ہے جس قانون کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ہے، سرکار کی عزت کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم 295 کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترمیم کے لیے صرف یہی آئین میں بچا ہے، اور باقی قوانین ان کو بعد میں کہتے ہیں جی غلطی سے ہو گیا تھا، تو غلطی کیا ہمیشہ سرکار کی ناموس پر ہوتی ہے؟ اور یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یاران گرامی، یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ جب ظالم حکومت دلیل پر بات نہیں کرتی یا دلیل میں سچی ثابت نہیں ہوتی تو پھر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے، ظلم کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے ظالم اور جابر حکمرانوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا نا، تو پہلے مناظرہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں مذاکرات ہوئے تھے۔ اب مذاکرات کیا ہوئے تھے؟ نمرود نے کہا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، مجھے سجدہ کیا جائے، میری عبادت کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں رب نہیں مانتا، میں تمہیں خدا نہیں مانتا، اور کہا کہ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ نمرود نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جس کو رہائی کے آرڈر ہو چکے تھے، اور ایک وہ قیدی تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے سزائے موت والے کو رہا کر دیا، اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہہ رہے کہ دیکھو، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جس نے زندہ رہنا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو اگر تمہارا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر۔ جب یہ دوسرا سوال کیا تو فبہت الذی کفر، نمرود اپنے کفر کی وجہ سے پاگل ہو گیا، اسے جواب نہ آیا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ابراہیم نے میری گستاخی کی ہے، لہٰذا آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو پھینک دو، اس آگ میں ابراہیم کو پھینک دو۔ کیوں؟ کیونکہ اب گفتگو میں جواب نہیں آیا، گفتگو میں جھوٹا پڑ گیا، مذاکرات میں جھوٹا پڑ گیا، یا مناظرے میں جھوٹا پڑ گیا۔ اب جواب نہیں آیا تو کہتا ہے کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ ظلم پر آ گیا، تشدد کرنے پر آ گیا، اور ہمیشہ سے حکمرانوں نے، باطل حکمرانوں نے یہی کیا ہے کہ سرکار کی عزت کے ساتھ، سرکار کی ناموس کے ساتھ جب مذاکرات نہیں کرنے آتے، مذاکرات میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں، مناظرے میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں، دلیل میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ظلم اور تشدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، جب آپ کو وعدہ پورا کرنے میں آپ کو آپ کے آقاؤں کی طرف سے تکلیفیں ہو رہی ہیں، اور آپ بار بار یہ بیان دے رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے ساتھ
قطع تعلقی کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر کی سیرت کو اپنا کر دیکھو، حضرت صدیق اکبر کو اپنا کر دیکھو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو کہ انہوں نے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ، کیسر اور کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا اور کہا کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ یہ کیسر اور کسریٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارا قبلہ اور قبلہ مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جب ہماری سمت، ہمارے قبلے درست ہو جائیں اور وائٹ ہاؤس سے بدل کر ہم اپنے قبلے گنبد خضرا کو بنا لیں، اپنا قبلہ گنبد خضرا کو اور بیت اللہ کو ہم اپنا قبلہ بنائیں، اپنے نظریات کا قبلہ۔ ایک تو قبلہ عبادت ہے، عبادت کا قبلہ وہ تو بیت اللہ شریف ہے، میں قبلہ عقیدت کی بات کر رہا ہوں، محبتوں کا قبلہ، عقیدت کا قبلہ اگر ہم گنبد خضرا کو بنائیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہود و نصارہ ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیے کہ جب آپ نے خیبر کے اندر حملہ کیا تو یہودی بغیر مقابلے کے خیبر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کون سی سپر پاور تھی مسلمانوں کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک ہی چیز تھی کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط تھا اور محبت رسول دلوں کے اندر قائم تھی، دلوں میں محبت مصطفیٰ تھی، ایمان مضبوط تھا۔ تو ابھی خیبر پر حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہی یہودی جو آج ہمارے آقا و مولا بنے پڑے ہیں اور آج جن کے بغیر ہمیں سانس لینا مشکل ہوا پڑا ہے، یہ یہودی بغیر مقابلے کے پورا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یاران گرامی، ہمیں اپنا ماضی دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کی اولادیں ہیں، ہمارے آباؤ اجداد کون تھے، ہمارے بڑے کون تھے، ہمارے اسلاف کون تھے، ہم کن کے طریقے پر چلنے والے ہیں، کن کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ جو وہی یہود و نصارہ ہیں کہ جو ہمارا نام سن کر بھاگ جاتے تھے اور آج ہم ان کا نام سن کر کانپ رہے ہیں۔ یاران گرامی، یہ صرف ایمان کی کمزوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی دیر ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ ہندوؤں کا، یہود و نصارہ کا یہ نظریہ ہے، کہتے ہیں یہ مسلمان فاقہ کش ہے، غریب ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ملتا، یہ فاقہ کش ہے، اس کے پاس کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جہاں عشق محمد کی بات آتی ہے تو یہ جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ محمد مصطفیٰ کی محبت اور عشق کی روح جو ان کے جسم کے اندر ہے، جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اسے نکال دو تو یہ بے جان ہو جائیں گے۔ اور آج ہم بے جان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج محبت مصطفیٰ کی روح ہمارے جسموں سے نکالی جا رہی ہے، کہیں بیہودہ فلمیں دکھا کر، کہیں برہنہ فلمیں دکھا کر، اور کہیں بہت زیادہ کامیڈی دکھا کے ہمیں ایسا مردہ دل کر دیا ہے، ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا گیا کہ آج محبت مصطفیٰ پر ہمارا ایمان نہیں جاگتا، محبت مصطفیٰ پر ہماری غیرت نہیں جاگتی کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمارے دل مردہ ہو گئے۔ اور یاران گرامی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ظالم اور جابر حکمران کی ہمیشہ سے یہ پہچان رہی ہے کہ جب وہ دلیل میں ہارتا ہے تو پھر طاقت کا استعمال کرتا ہے، ظلم اور بربریت کا استعمال کرتا ہے، ظلم کرنے پر اتر آتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، آپ واقعہ کربلا میں دیکھ لیں کہ حضرت امام علی مقام آپ جب بات کرنے کے لیے کوفہ گئے ہیں اور کوفیوں کو پتہ چلا کہ جب ہم ان سے بات نہیں کر سکتے یا بات میں ہم ان سے ہار جائیں گے، جھوٹے پڑیں گے، تو پھر کیا کیا
کہ حملہ کرنا شروع کر دیا، جنگ پہ آ گئے اور حضرت امام علی مقام اور آپ کے سارے لشکر کو شہید کرنے پر تل گئے۔ لشکر یزیدی نے بھی یہی کیا کہ جب بات نہیں کر سکے تو ظلم پر اتر آئے۔ نمرود نے بھی یہی کیا کہ جب بات نہیں کر سکا تو ظلم پر اتر آیا۔ اور مکے کے اندر کفار مکہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا کہ جب سرکار سے بات نہیں کر سکے تو سرکار پر ظلم و ستم شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ ہجرت کر لیں اور مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ اور اسی طرح اس سے پہلے بھی ہمارے ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ کے دور میں جب امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے اکبر بادشاہ جہانگیر بات نہیں کر سکا تو بات میں ہار گیا، جھوٹا پڑا تو ظلم کرنا شروع کر دیا، قید کر دیا، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور یہی آج ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یاران گرامی، ہمیں اپنی محبت اور اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے صرف اس نظریے سے۔ دیکھیں، میں تحریک لبیک کا کوئی باقاعدہ کارکن نہیں ہوں، سیدھی سی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میں کوئی رکن نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی اس جماعت سے بہت زیادہ ہمدردی بھی نہیں ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ شاید کہ چند چیزوں میں مجھے اختلاف بھی ہو، لیکن میں صرف ایک چیز کو بیان کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو موقف ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہے، عزت مصطفیٰ کا موقف ہے، ختم نبوت کا موقف ہے، اور اس میں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ختم نبوت پر تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سرکار کی ناموس اور عزت پر تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس وقت جو موقف اپنایا ہے وہ سرکار کی ناموس کا ہے، ختم نبوت کا ہے، اسی لیے ہمیں بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح آپ تعاون کر سکتے ہیں، ساتھ دے سکتے ہیں، آپ نکلیں اور ساتھ دیں کہ سرکار، تاکہ کل کو قیامت والے دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگے اور سرکار مقام محمود پر جلوہ فرما ہو اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب چل رہا ہو، تو یاران گرامی اس وقت کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ سرکار کی ناموس کی بات آئی تھی تو ہم نے بھی اپنا حصہ شامل کیا تھا۔ ابھی ربیع الاول کے جلسے میں شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، وہ مثال دی کہ جب نمرود نے آگ لگائی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بھڑکائی، کئی دن تک آگ بھڑکتی رہی، اور اس آگ کی اتنی شدت سی کہ اس کے میلوں اوپر بھی کوئی پرندہ اگر گزرتا تو اس آگ کے سے جھلس کر وہ مر جاتا اور نیچے گر جاتا، اتنی خطرناک آگ۔ اور اس موقع پر بلبل نے کیا کیا کہ اپنی چونچ میں کچھ پانی کے قطرے لیتی اور اس آگ پر جا کر ڈالنے کی کوشش کرتی۔ کسی نے پوچھا کہ وہ جو میلوں تک آگ پھیلی ہے اور تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرے چونچ کے اس 2-3 قطروں پانی کے قطروں سے وہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے چند قطروں سے وہ آگ نہیں بجھے گی، میری چونچ میں 2-3 قطرے پانی کے، 4 قطرے پانی کے آ جائیں گے اور وہ میلوں میں پھیلی ہوئی آگ ان قطروں سے نہیں بجھے گی، لیکن کم از کم میرے پانی پھینکنے سے اتنا تو ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب فہرست بنے گی، جب لسٹ بنے گی کہ آگ لگانے والے کون تھے اور آگ بجھانے والے کون تھے، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگی نا مصر کے بازار میں، اللہ اکبر، اور وہاں پر بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے وزیر اپنے خزانے لے کر آئے اور اپنے خزانوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے کہ میں یوسف کو خریدوں گا۔ کسی نے کہا میں یوسف کو خریدوں گا، کسی نے کہا میں چاندی میں تول دوں گا یوسف کی قیمت، اور کسی نے کہا میں سونے کے برابر یوسف کو تولتا ہوں۔ تو وہاں ایک اماں، بوڑھی اماں، چھوٹی سی دھاگے کی، سوتر کی اٹی لے کر، پنجابی میں جسے دھاگے کا ایک گچھا لے کر وہاں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی یوسف کو خریدنے والی ہوں، میں بھی یوسف کی خریدار ہوں۔ کسی نے پوچھا اماں کیا کرتی ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے تھوڑے پڑ گئے ہیں، کوئی یوسف علیہ السلام کو سونے میں تول رہا ہے، کوئی چاندی میں تول رہا ہے، اور تو یہ دھاگے کے گچھے سے یوسف خریدنے آئی ہے۔
تو اماں بھی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں دھاگے کے گچھے سے یوسف نہیں خرید سکتی اور نہ ہی یہ یوسف کی قیمت ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب پتہ لگے اور فہرست بنے گی کہ یوسف کے خریدار کون تھے، یوسف کو خرید کر آزاد کرنے والوں کی جب لسٹ بنے گی تو کم از کم میرا نام تو اس میں آئے گا کہ یوسف کے خریداروں میں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں، کہ مجھے پتہ ہے میں یہ قیمت نہیں ہے کوئی یوسف کی، یا اس سے میں یوسف نہیں خرید سکتی، لیکن کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے، میرا نام تو آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ہم اپنے طور پر جو آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی درد مندی کا جس طرح اظہار کر سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حکومت کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، ہم حکومت کو طاقت کے بلبوتے پر ہم شکست نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ کل قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے کہ یا اللہ، جب تیرے رسول کی ناموس کی بات تھی، تیرے رسول کی عزت کی بات تھی، تو ہم تیرے رسول کی عزت کے محافظوں میں شامل تھے، تیرے حبیب کی ناموس کے پہرے داروں میں ہم شامل تھے، ختم نبوت کے دفاع کا جب موقع تھا تو ہم تیرے رسول کی ختم نبوت کے مجاہدوں میں شامل تھے، کم از کم اپنا نام تو لکھوا دیں گے۔ اور کہا، ایک باما شاعر ہے پنجابی کا، اس نے کہا کہ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ مائیں تو ویکھیں میرے بلوچ نو جڑا باغ جنت دا پھل، نیو مصر بازار وکا گیا ایک اٹی پیو سوں مل، باما وال وکے میرے ہوت دا اوندا 14 طبق نہ مل۔ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت یوسف تھے کہ مصر بازار کے اندر جب ان کی بولی لگی تو بولی لگانے والوں میں بولی کی ایک پوزیشن یہ بھی تھی کہ نیو مصر بازار وکا گیا ایک اٹی پیو سوں مل، کہ بولی لگانے والوں میں ایک ایسا بھی بولی لگانے والا تھا کہ جس نے دھاگے کا ایک گچھا بولی لگائی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کہتے ہیں باما وال وکے میرے ہوت دا ان دے 14 طبق نہ مل، کہ ادھر یوسف کو بیچنے کے لیے بازار میں بولی لگی تو ایک سوتر کا گچھا بھی بولی لگا دی گئی، اور خدا کی قسم اللہ نے میرے حبیب کو جو مقام عطا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا ایک بال بھی اگر کہیں بیچنا چاہو تو زمین اور آسمان مل کر بھی میرے مصطفیٰ کے ایک بال کا بھی مول نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باما وال وکے میرے ہوت دا اون دے 14 طبق نہ مل، کہ یہ زمین اور آسمان بھی مل کر میرے مصطفیٰ کے ایک بال کی قیمت بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یاران گرامی، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس نبی کی عزت پر اور ناموس پر جب پیرا دینے کی باری آئی ہے تو اب ہم نے سستی اور غفلت کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ چست ہو کر اور جاں بازی کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے کہ جس میدان میں بھی جہاں بھی ہمیں موقع ملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور محبت کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ، آپ سے ہرگز نہیں راضی ہو سکتے، عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ سے نہ یہودی نہ نصرانی آپ سے کسی صورت بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ یہود و نصارہ ایک ہی صورت میں راضی ہو سکتے ہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کے یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں تو تب یہ راضی ہوں گے، اس کے علاوہ ان کو راضی کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے، مطلب یہ کسی صورت بھی ہم سے راضی ہونے والے نہیں۔ تو یاران گرامی، جب یہودی اور عیسائی یہود و نصارہ ہم سے ویسے ہی راضی ہونے والے نہیں تو پھر ہمیں ان کو راضی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ان کو راضی کریں کہ جن کے راضی ہونے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ خدا کو راضی کریں، خدا کے مصطفیٰ کو راضی کریں۔ خدا کا حبیب اگر ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی خیر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ سرکار کو راضی رکھیں، سرکار کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کی کوشش کریں، اور یہی کامیابی ہے۔ اقبال عظیم نے
بڑا خوبصورت کہا، کہتے ہیں کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں اس شعر کو، پھر گفتگو بھی مکمل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کیا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔